ایک تو میں نے اس لیے تھوڑا سا لاسٹ ویک میں جو ایک ریڈنگ بھیجی تھی تو اس کے لیے وقت دینے کے لیے کہ اس ویک کے اندر آپ پہلے اس کو دیکھ لیں خود سے. تو یہ والی دونوں ریڈنگز جو میں نے آج رات کو آپ لوگوں کو جو ملی ہوگی اور ایک ابھی کچھ دیر پہلے ملی ہے, ان دونوں ریڈنگز کو تو ہم نے آج کی اس نشست میں اصل میں نہیں کو ریڈ کرنا ہے. تو یہ آج کی ہماری یوں کہہ لیں ٹیکسٹ ہے جس کو ہم پڑھیں گے مل کے اس حلقے کے اندر. ویسے میری فیلڈ سوشیولوجی کی ہے, اس میں مجھے لگا کہ سوشیولوجی کے اوپر کافی بات چیت ہو رہی تھی, لیکن سمجھ نہیں مجھے آئی کہ کیا تھا نقطہ. وہ اسی لیے میں نے کہا وہ ذرا زیادہ پہلے دے دیں گے تو آپ کو زیادہ اس پہ دقت ہوگی, تو اب تھوڑا وقت پہلے وہ شیئر کی ہے تاکہ یہاں مل کے بیٹھیں گے پڑھیں گے تو سارے لوگ اس میں شیئر جب کریں گے اپنی رائے تو اس سے سب کے لیے وہ قابل فہم ہو جائے گی, سب مل کے جب پڑھیں گے. تو وہ پہلی ڈاکیومنٹ لاسٹ ویک جو دی تھی اس کا میرے ذہن میں زیادہ تو یہ تھا کہ وہ خود سے ہی دیکھ لیں لوگ. ہماری ترتیب تو اصل میں اس کورس کی یوں تھی کہ ہم اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ان انڈیا جب دیکھیں گے تو اس ٹریڈیشن سے ہی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ روایت سے ہماری کیا مراد ہے. اصل میں تو یہ پورا کورس پڑھ کے سمجھ آئے گا کہ ٹریڈیشن سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں. تو اس کا یوں کہہ لیں کہ اس اسپیسیفک ایریا کی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو سمجھ کے ہی روایت کو سمجھنا اس کورس کا مقصد ہی ویسے تو یہ ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں جو یوں کہہ لیں کہ اس کو پہلے سے یہ کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ روایت کا ایک تصور ان کے ذہن میں پہلے سے آئے, ماڈرنٹی اور روایت کے حوالے سے, ٹریڈیشن کے حوالے سے ان کے کچھ سوالات ذہن میں اگر ہیں تو اس پہ فوری وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے. تو یہ آرٹیکل کا پرپز یہ تھا کہ اپنے طور پہ اس کو دیکھیں گے تو اس سے کچھ ٹریڈیشن سے ہم لوگ کیا مراد لے رہے ہیں یہ والی چیزیں کچھ ان کی آنسر ہوں. تو یہاں پر ویسے 2 سیشنز کی میں نے جو ترتیب آج کی جو سوچی ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ تاریخ اسلامی کے مطالعے کی مغربی منہاج, یہ جو آرٹیکل ہے آپ سے کل رات کو جو شیئر ہوا, تو پہلے سیشن میں ہماری کوشش ہوگی کہ کم از کم ہم اس آرٹیکل کو یہاں پہ ڈسکس کر لیں, دیکھ لیں, تو اس کی ایک ریڈنگ کر لیں یہاں پہ مل کے. اور دوسرے سیشن میں جو دوسرا ایک 4-5 صفحے کا ایک آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو اس حصے کو ہم دوسرے سیشن میں آج کی بریک کے بعد اس کو دیکھیں. تو یوں سمجھ لیں آج ہم ان 2 ریڈنگز کو ہی دیکھنا چاہ رہے ہیں, پڑھنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ دقت بھی ختم ہو کہ وہ مشکل کا جو احساس ہے مل کے پڑھنے سے وہ بھی باقی نہ رہے. اور یہ بات کیونکہ ہم جس پرسپیکٹو میں آگے پوری انڈین انٹلیکچوئل ٹریڈیشن, اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن دیکھنے جا رہے ہیں وہ پرسپیکٹو سے ہمیں کافی واضح ہو جائے گا کہ ہم کس انداز میں اس کو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں, کس انداز میں اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور دوسرے پرسپیکٹو ہیں کسی بھی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو دیکھنے کے, تو اس پرسپیکٹو کے اس حوالے سے اگر کچھ آبزرویشنز ہیں تو وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی. ہمارا ایک طرح کا رخ کا تعین ہو جائے گا کہ ہم کس پیٹرن پہ اس کو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں اس کورس کو. تو یہ ان 2 آرٹیکل سے کافی واضح. ویسے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ روایت والا آرٹیکل بھی اپنے طور پہ سب لوگ ضرور پڑھیں جنہوں نے نہیں بھی پڑھا, اور دوسرا یہ کہ خصوصاً جو کتاب میں نے جس میں سے یہ آرٹیکل آپ سے شیئر کر رہا ہوں, ملت اسلامیہ تہذیب و تقدیر, تو مختصر سی کتاب ہے. اسی طرح کے کچھ آرٹیکلز ہیں اس میں 12-14. تو اگر کسی کے پاس فرصت ہو تو روایت کیا ہے کا اپنا سوال اور ٹریڈیشن اینڈ ماڈرنٹی پہ آپ کے جو سوالات ہیں تو یہ سارے کے سارے اس پوری کی پوری کتاب کو کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھیں. اس کورس کے دوران پڑھتے رہیں, بعد میں بھی کبھی اگر فرصت ہو. کچھ آرٹیکلز 2-3 آرٹیکلز تو ہم یہاں پہ اس کے اب دیکھ لیں گے آلموسٹ, تو باقی بھی اس کے تمام آرٹیکلز دیکھ کے ہی ایک پورا ہم ان 2 آرٹیکل سے کوشش کریں گے تھوڑا سا ایک ہمارا جو ہماری ضرورت ہے جس حد تک اس کورس کا رخ تعین کرنے کے لیے تو وہ ان 2 آرٹیکل سے ہو جائے. لیکن اگر آپ یہ پوری کتاب پڑھ لیں ایک سجسٹڈ ریڈنگ کے طور پہ, یوں کہہ لیں اس کی
ये भी पूरी की पूरी भी मैं शेयर कर देता हूँ, सॉफ्ट कॉपी भी इसकी, ताकि उससे फिर आपके काफी सारे जो सवालात हैं वो काफी सारे उनके आंसर्स भी आपको मिलने लग जाएंगे। तो दूसरा एक आ भी गई थी उसमें मैसेज पे भी एक तजवीज कि कुछ सवालात आप लोगों के विमेन पर्सपेक्टिव के हवाले से, फेमिनिज्म के हवाले से, या इन चीजों पे रवायत का क्या पर्सपेक्टिव है, वो भी बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उस पे भी हम क्योंकि ये सारी प्रैक्टिस से जो इन रीडिंग्स को भी पढ़ के करने जा रहे हैं, उसमें हम पहले अपना यूं कह लें कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क हमारा वाजे हो जाए और हमारी मेथोडोलॉजी भी सामने आ जाए। तो वो जब वाजे हो जाएगी तो फिर किसी भी इश्यू को हम उसकी रोशनी में ही टैकल करेंगे। तो वो फिर आपके जो किसी भी पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर जो भी सवालात होंगे, फिर हम वो तनाजुर पहले आपके सामने आ जाए, तो फिर उसके साथ उस स्पेसिफिक क्वेश्चन का जो एक लिंक है वो समझाना जरा ज्यादा आसान हो जाएगा और वो एक उसका रब्त जो है वो ढूंढने में आसानी हो जाएगी। ओके, वो भी इंशाल्लाह हम उसको एड्रेस करते रहे। हमने पिछले एक दो इश्यूज के ऊपर हमने जी इसकी कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, अवेलेबल है कुछ, कोई अंग्रेजी में इंग्लिश ट्रांसलेशन? असल में इसके ऊपर कोई डायरेक्टली तो आपको पूरी किताब एज इट इज ट्रांसलेटेड तो नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसी चीजें हैं क्योंकि सिराज मुनीर साहब खुद भी जिस रवायत से मुंसलिक हैं, इब्ने अरबी से लेकर आज तक जो लोग तो उस पे काम करने वाले जो हैं, हमारी तसव्वुफ की जो रवायत है, हमारी सूफियाना रवायत जो है, हमारी मेटाफिजिक्स की जो रवायत है, तो हमारे उलूम की, हमारी बल्कि मॉडर्निटी के अंदर भी सोशल साइंसेस के हवाले से भी उनकी जो स्टडी सोशियोलॉजी पे, एंथ्रोपोलॉजी पे, इन चीज़ों पे उनके मुतालियात बड़े वसी हैं। तो यूं समझ लें कि इन्होंने नो डाउट अंग्रेजी का भी काफ़ी सारा लिटरेचर उनकी बिब्लियोग्राफी में शामिल है और वहां से भी काफ़ी सारी चीज़ें उनका एक इंजजाब यूं समझ लें कि एसिमिलेशन उनकी, उसके बाद ही उन्होंने उर्दू में ये टेक्स्ट प्रोड्यूस की है। तो उनके जो रेफरेंसेस हैं उनकी मदद से आप वो चीजें इंग्लिश में भी देख सकते हैं। वो इकट्ठी तो शायद इस अंदाज में सारी कहीं ना मिले, लेकिन जिस जिस इश्यू पे वो, मिसाल के तौर पे मिशेल फोको की किसी टेक्स्ट का जिक्र कर देते हैं, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का या ऑर्डर ऑफ थिंग्स का, तो वो चीजें इंग्लिश में मौजूद है हमारे पास पढ़ने के लिए, उनको डिटेल में देखने के लिए। तो एज इट इज इस पूरी टेक्स्ट का तो एज इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं। फिर इसी तरह इब्ने अरबी के हवाले से, वहदतुल वजूद के हवाले से, या फिर मुख्तलिफ इन चीज़ों के ऊपर भी इंग्लिश के अंदर काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन एज इट इज़ ये पूरी की पूरी किताब वो इस अंदाज में, सैयद हुसैन नसर की किताबें काफ़ी सारी इंग्लिश में हैं, तो काफ़ी सारा मटेरियल आपको वो इंग्लिश में यही चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे आपको नज़र आएंगी उनकी किताबों में भी। तो इस तरह यूं इतनी कोहरेंट अंदाज में हो सकता है ना मिलें, वो अलग-अलग मिलें, लेकिन यहाँ पे ये एक बयानिए के तौर पे इस किताब के अंदर चीज़ें इकट्ठी हैं। तो ये इकट्ठा होने की वजह से हम इस टेक्स्ट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी इसकी बुनियादी वजह ये भी है कि सिराज मुनीर साहब जो इदारा सकाफ़त इस्लामिया के डायरेक्टर रहे जब यहाँ पर लाहौर में, तो उनकी जो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन इस हवाले से यही है कि उन्होंने उन थोड़े लोगों में से हैं इस्लामिक वर्ल्ड के कि जिन्होंने मेथोडोलॉजी पे काम किया है, और बल्कि उन्होंने अपना एक इंटरव्यू के अंदर भी अपना ये ऑब्जेक्टिव भी बताया कि इदारा सकाफ़त इस्लामिया के डायरेक्टर के तौर पे वो करना यही चाह रहे थे कि इस्लामिक रिसर्च की मेथोडोलॉजीज जो हैं उनको वज़ा किया जाए, सोशल साइंसेस के हवाले से भी और उसको देखने के हवाले से भी इन चीज़ों को। तो इनका क्योंकि मेथोडोलॉजी पे भी काम है, तो उस मेथोडोलॉजी को फिर इन्होंने यूं समझ लें कि उसकी एक एप्लीकेशन भी इस्लामी फिक्र के हवाले से और इस्लामी तहजीब के हवाले से उसी मेथोडोलॉजी को फिर अप्लाई करके भी दिखाया है। तो ऐसे कम लोग हैं जो इस्लामी फिक्र या इस्लामिक पर्सपेक्टिव में मेथोडोलॉजी की सतह पे काम कर रहे हैं
یا پھر اس سے بھی آگے ان میتھڈالوجیز کو اپنے کام کے اندر استعمال کر کے دکھا رہے ہیں. جیسے سراج منیر صاحب کا کام, اسی طرح پچھلا سیشن آپ کا کامل صاحب کے ساتھ تھا, آپ لوگوں نے یقیناً اکثر لوگ آپ میں سے ہوں گے اس سیشن میں, تو ان کی بھی اپنی کنٹریبیوشن در حقیقت سراج صاحب کی طرح یہی ہے کہ انہوں نے ان روایتی میتھڈالوجیز کو اور ان اسلامک میتھڈالوجیز کو آرکیٹیکچر کے اندر جو ہے اس کی اپلیکیشنز جو ہیں ان کو پریکٹس کر کے دکھایا ہے, اس کی اپلیکیشن جو ہے اس حوالے سے بھی ہم, تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور یہ بہت گنتی کے لوگ ہیں, کچھ یہ بالکل تھوڑے لوگ ہیں ہمارے اسلامک ورلڈ کے اندر جنہوں نے ٹریڈیشنل میتھڈالوجیز یا اسلامک میتھڈالوجیز کو اپنے کام میں لا کر دکھایا ہے. اور وہ دونوں لوگ, سراج صاحب کی یہ کتاب اور کامل صاحب کا آرکیٹیکچر میں جو کام ہے وہ جا کے دیکھا بھی جا سکتا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں کہ ٹریڈیشنل میتھڈالوجیز کی اپلیکیشن دیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے ان سے. تو یہ تھوڑے لوگ ہیں, تو ان کے کام آگے انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہونے چاہیے, نو ڈاؤٹ پورے کی پوری کتاب بھی ہونی چاہیے. تو یہ ایک چیز اس حوالے سے. جی تیمور صاحب, جی تیمور صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے درمیان میں. جی ڈاکٹر صاحب میں کہہ رہا تھا کہ گروپ میں نا ڈاکٹر عمیر ریاض صاحب نے شیئر کی تھی نالج اینڈ دا سیکرٹ سید حسین ناصر کی بک. جی بالکل موجود ہے. تو اس میں انہوں نے پیج نمبر بھی بتا دیے تھے, جو 20 پیجز ہیں جس میں واٹ از ٹریڈیشن کا انہوں نے جواب دیا ہے, تو وہ ضرور لوگ پڑھ لیں. تو وہ تو ایک طرح سے ماسٹرفل وہ بھی لکھا پڑھنے ہے. دیں گے. تو ڈاکٹر صاحب اب ٹائم میں نے کہا کہ سید حسین نصر کا, اب ہم ٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں تو کافی سید حسین نصر کی تحریروں میں کافی چیزیں آپ کو انگلش میں بھی ملیں گی اس طرح کی, تو وہ کافی چیزیں آپ کی شیئر بھی کرتے رہیں گے گروپس میں دوست مختلف, تو اس سے سہولت ہو جائے گی. جی ہم اب ٹیکسٹ کی طرف چلیں. جی جیسے کہ ہم نے کہا کہ آج ان 2 سیشنز میں ہم سراج منیر صاحب کی ان